بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. وفي رواية أخرى: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 سيئات ورفع بها 10 درجات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین و ناظرین، آج کا موضوع ہے درود شریف کی اہمیت و فضیلت، اور خاص طور سے جمعہ کے دن کی درود شریف پڑھنے کی فضیلت کے سلسلے میں آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آیت کریمہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو اے مومنو، تم بھی درود پڑھو اور آپ پر خوب سلام بھیجو۔ دوسری جو حدیث پڑھی ہے وہ مسلم اور ابو داؤد کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں، 10 دفعہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو اپنے کلمے کے ساتھ شامل فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وغیرہ متعدد جگہوں پر جو ہے نا یہ بات آئی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور اعزاز بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 دفعہ درود بھیجا کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرق کہ کہیں 10 مرتبہ آ رہا ہے، 10 گنا زیادہ اجر ملتا ہے، 10 گنا زیادہ درود بھیجتے ہیں، کہیں 70 گنا، تو یہ آدمیوں کے الگ الگ ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے، شخصیتوں کے فرق کی وجہ سے، کہ ایک کام جو ہے نا ایک اناڑی کرتا ہے، اور ایک کام جو ہے نا وہ اس کا جو متخصص ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، وہ کرتا ہے۔ دونوں کے کاموں میں فرق ہوتا ہے، دونوں کی اجرت بھی گویا کہ علیحدہ ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی جو ہے مخصوص وقت کی وجہ سے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ ابھی ہم بتلائیں گے انشاءاللہ کہ جمعہ کے دن مخصوص وقت کے اندر پڑھنے سے، یا جیسے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے سے، یا رمضان مبارک کے مہینے میں عبادت کرنے سے اجر بڑھ جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مخصوص حالات میں وہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے، کبھی کوئی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، اور اس وقت کے اندر اس کام کو کیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان احادیث کے اندر یہ فرق آیا ہے کہ کہیں فرمایا ہے کہ جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، اور کہیں آ رہا ہے کہ 70 مرتبہ درود بھیجا کرتے ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر کچھ اور مزید اضافہ ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ عشر سیئات ورفع بها عشر درجات، یعنی جو شخص میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور 10 درجے بلند فرماتے ہیں اور 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ تو اس میں گویا کہ 10 رحمتوں کے علاوہ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ نہ صرف اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں بلکہ 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجے بھی اس کے بلند فرما دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جو شخص میرے اوپر 100 دفعہ درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کی پیشانی پر براءۃ من النفاق و براءۃ من النار لکھ دیا کرتے ہیں، یعنی یہ شخص گویا کہ نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے۔ تو اس کے لیے گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ، ایک پروانہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نہ تو منافق ہے اور نہ انشاءاللہ یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی کہ ہم کو کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ من سرہ ان یقتال بالمکیال الاوفا اذا صلی علینا اہل البیت فلیقل اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، یعنی جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ درود پڑھا کرے ہمارے گھرانے پر تو اس کا ثواب بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے گا، یعنی جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ درود پڑھا کرے ہمارے گھرانے پر تو اس کا ثواب بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے تو وہ ان الفاظ سے درود پڑھا کرے۔ وہ الفاظ یہ ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ تو گویا کہ یہاں پر مخصوص الفاظ کی وجہ سے یہاں پر اس کا اجر بڑھ گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے اس کو بے انتہا ثواب ملے گا، اور اس لیے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ ایک بڑے پیمانے میں ناپا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ بڑے پیمانے پر کون سی چیز ناپی جاتی ہے جس کا اجر بہت زیادہ ہو، جو چیز کم مقدار کے اندر ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹے ترازو ہوتے ہیں اور جس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑا ترازو ہوتا ہے۔ تو یہاں بڑے ترازو میں تولے جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ چھوٹے ترازو میں تولنے کے قابل نہیں ہوگا، اس لیے اس کو بڑے ترازو کی گویا کہ ضرورت ہوگی۔ تو پھر اس کو ان مخصوص الفاظ کے ساتھ میں درود پڑھنا چاہیے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ جو ابھی ہم نے فضائل ذکر کیے ہیں یہ تو درود شریف کے فضائل ہیں عام دنوں کے اندر۔ اب اس کا جو اجر ہے جمعے کے دن کے بارے میں جو روایتیں آتی ہیں اس سے مزید اس کا جو ہے نا اجر گویا کہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من الصلاة علی یوم الجمعۃ فإنه یوم مشہود تشہدہ الملائکہ وإن أحدا لن يصلى علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام۔ حضرت ابو الدرداء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے اوپر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے انتقال کے بعد بھی؟ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بدنوں کو کھائے۔ بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے، چونکہ یہ جو زندگی ہوتی ہے انبیاء کرام کی وہ برزخی ہوا کرتی ہے۔ تو جمعے کے دن کی جو ہے نا بہت زیادہ فضیلت ہے کہ چونکہ اس دن کے اندر فرشتے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری روایتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسی دن میں چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور اسی دن میں جو ہے سور پھونکا جائے گا، پہلا سور بھی
اور دوسرا سور بھی اسی دن کے اندر پھونکا جائے گا۔ اس وجہ سے اس یعنی جمعہ کے دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عاما، جو شخص میرے اوپر 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے جمعے کے دن تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ اس روایت کے معنی کو جو ہے نا مختلف دوسرے احادیث کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ میں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک دوسری روایت کے اندر آیا ہے اور اس میں اس کو مقید کیا گیا ہے کہ جو شخص عصر کے نماز کے بعد پڑھے اور اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور اس کو 80 مرتبہ پڑھے۔ الفاظ یہ ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس میں یہ الفاظ ہیں۔ ایک اور دوسری روایت کے اندر جو الفاظ یہ ہیں کہ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی، یہ الفاظ ہیں۔ ایک تیسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ ان ساری روایتوں کے اندر یہ ہے کہ جو شخص ان الفاظ کے ساتھ میں میرے اوپر 80 مرتبہ جمعہ کے دن درود پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پڑھے تو اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک ایسی روشنی آئے گی کہ اگر اس روشنی کو ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ تو اس طریقے سے درود پاک کی بہت ہی زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں جب جمعے کے دن صرف 80 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے انسان کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں تو ہم کو اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اگر ہماری ایک مرتبہ بھی ایک دن جمعہ کے دن پڑھنے سے 80 مرتبہ اگر 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے تو عام طور سے ہم لوگوں کی عمریں ہی تقریباً 80 سال کے اندر یا 80 سال سے کچھ زائد ہی زیادہ تر ہوا کرتی ہیں، تو گویا کہ ساری زندگی گناہ ہمارے معاف ہو سکتے ہیں صرف ایک اس چھوٹے سے عمل کر لینے کی وجہ سے۔ نہیں، تھوڑے سے چھوٹا سا عمل تو نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا عمل ہے، لیکن وقت کے لحاظ سے کہ ایک مختصر سے وقت میں اتنا بڑا ثواب ہمارے لیے مل سکتا ہے اگر ہم اس کا اہتمام کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جمعے کے دن عصر کے بعد اگر ہم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہم کو اس کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم کو ہر جمعے کو عصر کے بعد ضرور درود پاک پڑھنا چاہیے، اور ویسے بھی ہم کو مسلسل برابر درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، امت پر بہت ہی زیادہ احسان ہیں، اس لیے ہم کو درود پاک کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے عمومی احوال میں بھی، لیکن خاص طور سے جمعے کے دن ضرور ہم اس کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ میں نے جو ابھی درود پاک کی جو فضیلتیں ذکر کی ہیں تو ان میں جو آ رہا ہے کہ جو شخص میرے اوپر 80 مرتبہ جمعے کے دن درود پڑھتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہوا کرتے ہیں۔ کبیرہ گناہ تو وہ توبہ ہی سے معاف ہوا کرتے ہیں، اور کبیرہ گناہ وہ کون کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہوں میں یہی ہے کہ جو چیزیں فرض قرار دے دی گئی ہیں ان کو کوئی انسان جو ہے نا وہ نہیں انجام دیتا ہے، نماز کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ اس کو نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس پر روزہ فرض قرار دے دیا گیا ہے اور وہ روزے کی استطاعت رکھتے ہوئے پھر بھی وہ روزہ نہ رکھے تو وہ گویا کہ وہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ہے نا، تو وہ کبیرہ کا گویا کہ مرتکب ہو رہا ہے۔ جو حج فرض ہے وہ حج نہیں کرتا ہے تو وہ کبیرہ کا گویا کہ مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ سارے گناہ جب معاف ہوتے ہیں جب ان کو یا تو کر لیا جائے یا اس کی قضا کر لی جائے۔ نماز نہیں پڑھی ہے
تو نماز کی قضا پڑھی جائے. اگر نمازیں نہیں پڑھ سکا ہے تو اس کا فدیہ ادا نہیں پڑھ سکتا ہے تو فدیہ ادا کرے، اور اگر اپنی زندگی میں ادا نہیں کر پایا ہے تو پھر گویا کہ اس کی وصیت کرے. اسی طریقے سے روزوں کا حال بھی ہے کہ یا تو روزوں کی قضا کرے یا پھر روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے. یہی حال جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا بھی ہے کہ اس کی جو ہے نا اگر وہ زکوٰۃ اس نے زندگی میں ادا نہیں کی ہے، گزشتہ سالوں کی پہلے ادا نہیں کی ہے تو بعد میں ادا کر دے، اور پوری زندگی میں ادا نہیں کر پایا ہے تو پھر اس کی وصیت کر کے جائے. اور یہی حال جو ہے نا وہ حج فرض کا بھی ہے کہ اگر وہ اس کو ادا نہیں کر سکا ہے تو پھر وہ وصیت کر کے جائے کہ اس کی جانب سے اس کے جو وارثین ہیں وہ اس کا حج بدل جو ہے نا وہ کر لے. اسی طریقے سے جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا ہے نا، غیبت کرنا ہے نا، چوری کرنا ہے، زنا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ کے حق سے متعلق ہیں، وہ حقوق العباد کے درجے میں کہلاتے ہیں، تو وہ تو صرف اللہ کی توبہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے. لیکن جن کبیرہ گناہوں کے اندر بندے کا حق بھی شامل ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے نا وہ معاف نہیں ہوا کرتے ہیں. جیسا کہ جو ہے نا غیبت کرنا ہی ہے، تو چونکہ اس میں یہ بندے کا حق متعلق ہو رہا ہے کہ جس شخص کے آپ نے غیبت کی ہے گویا کہ اس کی آپ نے بے عزتی کی ہے، اس لیے اس سے جب تک انسان معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک گناہ معاف نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کسی کا مال دبا لیا ہے تو جب تک وہ اس کا مال نہیں دے گا اس وقت تک جو ہے نا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، یا پھر اس کو قیامت میں اس کے عوض میں اپنی نیکیاں دینا پڑیں گی، ہے نا. اسی طریقے سے کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہے، اس کی بے عزتی کی ہے، تو یہ بھی بندے کے سے متعلق ہو رہی ہے، لہذا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوگا. اسی طریقے سے دیگر اور جو گناہ ہیں ہے نا وہ بھی جو بندوں سے متعلق ہوں گے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے. یہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہیں. تو اگر وہ حقوق اللہ کے قبیل سے ہیں تو پھر اللہ سے توبہ کرنے سے وہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے، اس بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. اور اگر وہ بندوں سے متعلق ہیں تو پھر بندوں کا یا تو حق ادا کیا جائے یا پھر جو ہے نا وہ بندوں سے اس کی وہ معافی کرا لے، معافی تلافی کرا لے. ہاں البتہ اگر وہ زندگی میں ایسا نہیں کر پایا ہے تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایسے شخص کے حق میں دعا کرتا رہے. جب دعا کرے گا تو دعا کے نتیجے میں بھی انشاءاللہ اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. لیکن جو عمومی احوال میں جہاں کہیں بھی جو فضیلتیں ذکر کی جاتی ہیں، چاہے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہو کہ 83 برس 4 مہینے کا ثواب ملا کرتا ہے، یا جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا کہ جمعے کے دن جو شخص 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہے نا. ان ساری جگہوں پر اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہے. میں نے جو ابھی احادیث آپ کے سامنے فضائل درود میں جو ذکر کی ہیں تو یہ زیادہ تر تو جو ہے نا وہ صحیح ہیں. اگر کہیں کوئی روایت کسی جگہ پر کوئی ضعیف کے درجے میں کہیں آ بھی گئی ہے تو محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی فضائل کے باب میں حجت ہے. جمہور محدثین تقریباً جو ہے نا اسی بات کے قائل ہیں، چونکہ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر ایک روایت بظاہر ضعیف آ رہی ہے لیکن اسی کے ہم معنی دوسری جو روایتیں مل جاتی ہیں تو وہ حسن کے درجے کو پہنچ جایا کرتی ہیں. پھر ایک چیز اور ہم کو یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ضعیف حدیث کر اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی ناقابل استناد اور ناقابل اعتبار گویا کہ یہ احادیث ہوا کرتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نمبر ایک یہ کہ جو حدیث ہے یہ ایک اصطلاح ہے، ایک یہ ٹرمز ہے، تو اس کے اندر ہم لوگ لغوی معنی کو دخل دے دیا کرتے ہیں اور ضعیف کے معنی ہم کمزور کے لے دیا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جیسے کہ حدیث ہی لفظ ہے تو حدیث کے جو لغوی معنی ہیں وہ یا تو نئے اور پرانے کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے حدیث، یا پھر بات چیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن جو احادیث میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات، یعنی جن کاموں کو کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے یا جن کاموں کو آپ نے کیا ہے یا جو آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا ہے اور اس پر آپ نے نکیر نہیں فرمائی ہے تو ایسی چیز کو تقریر بولتے ہیں.
اور جس کو آپ نے کیا ہے وہ آپ کے افعال کہلاتے ہیں، اور جس کو آپ نے فرمایا ہے وہ آپ کے قول اور آپ کے اقوال گویا کہ کہے جاتے ہیں۔ تو ان تین چیزوں کا نام اصطلاح کے اندر حدیث ہے۔ لیکن ویسے جو ہے نا جو اس کے لغوی معنی ہے وہ تو مطلقاً کسی کے شخص کی بھی بات کو جو ہے نا حدیث بولا جا سکتا ہے، یا جو بھی نئی چیز ہو اس کو حدیث بولا جانا چاہیے۔ تو اس لیے دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زمین آسمان کو گویا کہ فرق ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کی اصطلاح ہوتی ہے غریب۔ اب غریب کے جو معنی ہمارے اردو میں لیے جاتے ہیں وہ تو یعنی جو مالدار نہ ہو، اور عربی میں بھی اگر لیے جائیں اس کی لغوی معنی تو وہ یہ ہے کہ جو نادر الوقوع ہو، جو کم پایا جاتا ہو، تو اس کے لیے گویا کہ غریب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اجنبی کو غریب کا لفظ بولا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ اردو زبان میں اور عربی زبان میں ہی اس کے لغوی معنی میں ہی اتنا فرق ہو گیا۔ لیکن حدیث کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر جو راوی ہے سند میں کہیں پر وہ ایک رہ جائے تو اس کو جو ہے نا غریب کا لفظ گویا کہ وہاں پر بولا جاتا ہے۔ تو اصطلاحات میں گویا کہ بہت بڑا گویا کہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ضعیف جو لفظ ہے یہ دراصل صحیح حدیث کے مقابلے میں، اور صحیح حدیث کیسے کہتے ہیں؟ صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کے روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ عادل ہوں، جھوٹ بولنے والے نہ ہوں، ہے نا، اور تام الضبط ہوں، ہے نا، یعنی ان کا حافظہ جو ہے نا وہ قوی ہو، اور وہ حدیث شروع سے لے کر آخر تک بالکل متصل ہو، بیچ میں انقطاع نہ آئے، اور اس کے اندر کوئی شذوذ اور علل نہ پائے جائیں۔ اگر ان میں سے کسی چیز کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا گویا کہ ضعف کے درجے میں آتی ہے۔ اس کے بہت سارے درجات ہیں، اس کا اعلیٰ درجہ ہے موضوع حدیث، اور موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے اس کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں، اور اس میں سخت وعید آئی ہے کہ من تقول علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بات میں نے نہیں کہی اور وہ کوئی شخص میری طرف منسوب کر دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس لیے ہم کو بڑی احتیاط برتنا چاہیے احادیث کے نقل کرنے میں بھی، کہ ہم یہ نہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ آج کل واٹس ایپ اور دیگر اور چیزوں پر لوگ حدیث کہہ کر اس کو نقل کر دیتے ہیں، یہ حالانکہ کتنی بڑی سخت وعید ہے، اگر وہ حدیث نہیں ہوئی یعنی آپ کے الفاظ نہیں ہوئے تو پھر جو ہے نا وہ گویا کہ جہنم کا مستحق قرار پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو ہے نا سخت اتنی وعید ہے، اس لیے ہم کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس لیے محدثین کرام جب حدیث کو نقل کرتے ہیں تو ساتھ میں کہہ دیتے ہیں او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یہ الفاظ بولتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ہے موضوع جو اعلیٰ درجے کے ذوق کو جو گویا کہ پہنچی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ضعف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی راوی کو پلٹ دے، استاد کی جگہ شاگرد کا نام لے دے، شاگرد کی جگہ استاد کا نام لے دے، ہے نا، اس کو بھی بولا جاتا ہے۔ یا جس کا حافظہ جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا ہے، اور حافظے کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا چونکہ وہ تام و ضبط نہیں رہا، اس وجہ سے اس کو ضعیف بول دیا جاتا ہے۔ تو حالانکہ یہ اس درجے کے اس میں نہیں ہے۔ تو گویا کہ ضعف کے جو درجے ہوتے ہیں، جو اصطلاحی لفظ ہے کمزوری کے، سقم کے، تو یہ مختلف درجات ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے نا وہ احادیث اگر بہت سارے طرق سے اگر آ رہی ہوں اور بظاہر جو ہے نا ان کے اندر ضعف ہے، تو باب فضائل میں آپ چاہیں ان پر عمل اس سے ثابت نہ کریں، سنت واجب ہے نا فرض کا آپ اس سے کوئی عمل ثابت نہ کریں، لیکن یہ کہ فضیلت کے باب میں تو وہ معتبر ہوتی ہی ہیں۔ پھر ہم کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر میدان میں اس شخص کے ماہر کی بات معتبر ہوا کرتی ہے۔ تو جن محدثین نے ان اصطلاحات کو وضع کیا ہے انہی حضرات نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جو ضعیف روایتیں ہیں وہ باب فضائل میں معتبر ہیں۔ تو پھر ہم کو خواہ مخواہ کسی شک شبے کے اندر اور اشتباہ کے اندر ہم کو نہیں پڑنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔